جمعۃ المبارک کے دن 2 رکعت نفل اور ایک خوبصورت تسبیح جو آپ کی پوری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی افضل دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے اور تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اور اس دن میں جتنے بھی آپ نیک اعمال کریں گے، نیکیاں کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، نفل پڑھیں گے، رب تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بڑھا کر عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہر بندے کی یہ حاجت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے رب تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے، اس کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے، ناممکن حالات کو ممکن میں بدل دے اور اس کے دل کی تمام دلی مرادیں ضرور پوری ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، قرضوں سے نجات مل جائے، بیماریوں سے شفائیں مل جائیں، اور جو بھی وہ اپنے منہ سے بات نکالے اللہ رب العزت اسے پورا کر دے اور اسے کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا خاص الخاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اور ایسے کلمات لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور جو آپ مانگتے جائیں گے انشاءاللہ رب تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے، تو ان کلمات کا سہارا ضرور لیں اور ان کلمات کو پڑھتے ہی رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بنتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی وہ رد نہیں ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اگر ان کلمات کو پڑھ کے ہم مالک حقیقی سے رجوع کریں گے، مالک حقیقی سے سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو رب تعالیٰ جواباً ہمیں ہر وہ خوشی، ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت، ہر وہ کامیابی، ہر وہ ترقی عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ اور اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہوئی تو اللہ رب العزت ہمیں بہترین کر کے انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا اللہ یا رحمان ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اب نفل آپ نے جو ادا کرنے ہیں یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے ہیں، رب تعالیٰ کے لیے پڑھنے ہیں، کوئی حاجت کے نفل نہیں پڑھنے، کوئی توبہ کے نفل نہیں پڑھنے، کسی اور مقصد کے لیے آپ نے نفل نہیں پڑھنے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، اور جب آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت مکمل ہو جائیں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں پھر اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اور یہ جو جلالی میں آپ کو تسبیح بتانے لگی ہوں، اس تسبیح کو آپ نے نماز عصر اور نماز مغرب کے جو درمیان کا وقت ہوگا اس وقت میں پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اپنے مقصد، حاجت اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، مولا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ اور ان کے صدقہ خیرات میں ہماری ہر دعا پر کن کے فیصلے فرما، ہماری ہر دعا کو ضرور آج کے دن شرف قبولیت عطا فرما۔ اپنے دل میں یہ حاجت اور مراد رکھیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 111 مرتبہ، صرف 111 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ان کلمات کو اتنی لگن کے ساتھ پڑھنا ہے، اتنے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کو ایسا لگے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ 111 مرتبہ اسم اعظم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو پڑھنے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، یا ارحم الراحمین
اللہ الصمد۔ اسی ترتیب سے ان دونوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، پھر اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی آپ کی تمام دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا، اور جیسا جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور ساتھ ہی جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ آسانی سے صدقہ دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات ضرور کریں، پنجگانہ نماز کی پابندی بھی کریں اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا رب تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو کیسے بدلتا ہے، اور آپ کے دسترخوان کو ہمیشہ وسیع و کشادہ رکھے گا، اور آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ وسیع رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رزق کی کشادگی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور ایسا رزق اس عمل کی برکت سے آپ کو ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پوری زندگی رزق کی کثرت اور رزق کی فراوانی آپ کے گھر میں ہوگی، موت تک انشاءاللہ کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ صرف جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ایک جمعۃ المبارک کے دن نہیں کرنا بلکہ ہر جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو کرنے کی عادت بنا لیں۔ خواتین اس عمل کو کریں گی یا مرد حضرات کوئی بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل رہے گی، اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں بارش بن کر برسیں گی۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں کے بادل جو ہیں وہ آپ کے گھر پہ، آپ کے رزق پہ، آپ کے کاروبار پہ، آپ کے اولاد پہ چھائے رہیں گے۔ اور جس بندے پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی نظر کرم ہو، اس بندے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ بانٹنے والا ہی رہتا ہے، اور رب تعالیٰ پھر اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر اس وظیفے کے کرنے سے، ان کلمات کے پڑھنے سے، ان قرآنی اعمال کے کرنے سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔